قرآن کے من جملہ بنیادی احکامات میں سے جو نبیوں کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے، بلکہ اسلام کی جو دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام تک ہوتے ہوئے تکمیل کو پہنچی، ان سب شریعتوں میں جو بنیادی رکن رہا جس پر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اور اس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہے اخلاص فی العمل، یعنی عمل میں اخلاص ہو، ہر مفاد سے آدمی خالی ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے عبادت کرے، کار خیر کرے، اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے، عبادت کی قبولیت کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کی ضد ہے ریاکاری، دکھاوا۔ انسان مخلوق سے نفع کی امید میں، مخلوق سے تعریف کی امید میں، مخلوق کی نظر میں اچھا دکھنے کے لیے کسی کار خیر کو کیا ہے انجام دے، تو یہ ریاکاری ہے، یہ بالکل اخلاص کی ضد ہے۔ اور سامعین محترم اعزائے گرامی، شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، سب سے پہلے تو وہ یہ کام کرتا ہے کہ انسان کو خیر کی طرف آنے نہیں دیتا، خیر کی طرف آنے نہیں دیتا، کیونکہ قرآن کریم میں خود اس کا مقولہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قسم کھائی ہے کہ مولا میں بنی آدم کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا، میں دائیں بائیں اوپر نیچے ہر سمت سے اسے گھیروں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں اکثر وہ ہوں گے جو میرے بہکاوے میں آ کر تیری شکر گزاری سے باز آ جائیں، تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے۔ تو یہ شیطان کا پہلا وار تو یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اچھائی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، ایمان کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ کوشش کر کے جستجو کر کے خیر کی طرف آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس خیر کو رہنے نہیں دیتا۔ جو خیر ہم انجام دیتے ہیں، جو نیکی ہم کرتے ہیں، اس نیکی کو ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ عین عبادت کے موقع پر وہ ہمیں ریاکاری کی طرف مائل کر دیتا ہے، یا عبادت کے آغاز ہی میں ریاکاری ہماری نیت میں شامل ہو جاتی ہے، دکھاوے کا جذبہ ہماری نیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ عبادت تو برائے نام عبادت ہوتی ہے، اس کے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا اجر و ثواب میٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ بندہ 2 رکعت نفل پڑھے، 100 رکعت نفل پڑھے، صبح سے شام تک کیا ہے وہ نفل میں رہے، اس عبادت کا نہ اسے کوئی ثواب ملنے والا ہے، نہ اس کا کوئی روحانی فائدہ ملنے والا ہے، نہ ظاہری برکتیں اس کے حاصل ہونے والے ہیں، نہ باطنی برکتیں اس کے حاصل ہونے والے ہیں۔ یہ شیطان کا خصوصی وار ہے، اور اللہ ماشاء اللہ اگر انسان متنبہ نہ رہے، انسان آگاہ نہ رہے، محتاط نہ رہے، تو اکثر لوگ جو ہے اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات، عبادت کی طرف وہ آنے نہیں دیتا۔ اگر عبادت کی طرف ہم آ بھی گئے تو شروع اعمال ہی سے ہمیں ریاکاری، دکھاوا، سمعہ جیسے بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر انسان کی عبادت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت کر کے بھی وہ سوائے تھکان کے، سوائے اپنے آپ کو تھکا دینے کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کا وہ ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام اللیل کرنے والے، راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، اور ان کو اس نماز سے سوائے جاگنے کی اور کچھ نہیں ملتا، یعنی صرف ان کی بیداری ہو جاتی ہے، جاگنا ہو جاتا ہے، لیکن عبادت کی جو برکتیں ہیں وہ نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس عبادت میں ریاکاری آ جاتی ہے، اس عبادت میں دکھاوا آ جاتا ہے،
اس عبادت میں اخلاص مفقود ہو جاتا ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر یہ بات بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور نیت زبان کے الفاظ کا نام نہیں ہے۔ زبان کے الفاظ تو اسی لیے کہے جاتے ہیں تاکہ دل میں جو نیت کا استحضار ہے اس کی موافقت ہو جائے، ورنہ حقیقت میں نیت کہتے کس کو ہیں؟ دلی کیفیت کا نام، نیت دلی ارادے کا نام ہے۔ نیت کیا ہے؟ دلی توجہ کا نام ہے۔ بندے کو یہ یاد دلایا جاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے کہ اس کے دل کی کیفیت بھی یہ ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے یہ الفاظ تاکہ ہم اپنے دل کو متوجہ کریں کہ اب جو ہم ٹھہر رہے ہیں، اب جو ہمارا قیام ہو رہا ہے، اب جو ہمارا رکوع ہو رہا ہے، اب جو ہمارے سجدے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا داری کے لیے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے نہیں ہے، کسی نفع کے لیے نہیں ہے، بلکہ بس خالق کائنات کی رضا جوئی کے لیے، یہ متوجہ کرنے کے لیے نیت ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر۔ نیت میں اگر خرابی آ گئی، فساد آ گیا، تو پھر اس اعمال کا انجام بھی جو ہے فاسد ہونا ہی ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بالکل مقبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا۔ امام طبرانی موجم طبرانی میں روایت کرتے ہیں مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مطلب نیت میں اگر اخلاص پیدا ہو گیا تو اس کے بعد جو عمل کرے گا وہ اس کے حق میں ثمر آور ہوگا، وہ اس کے حق میں دنیا و آخرت میں برکات کا باعث بنے گا۔ اگر اس کی نیت میں کوتاہی ہوگی، نیت میں فساد ہوگا، تو پھر وہ عمل اس کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ جیسے میں نے خطبے کے بعد سورہ بینہ کی آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے فرمایا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے حبیب آپ اللہ کی عبادت کرو حالت اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کیا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ اعلان فرمایا، بلکہ اپنے حبیب کے ذریعے اللہ نے امت کو یہ بتایا۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک دو نہیں، بے شمار مقامات آپ کو ملیں گے، بے شمار مقامات قرآن کریم میں ایسے ملیں گے جس میں خصوصیت کے ساتھ امت کو تعلیم دی گئی اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کا، تو ساتھ ہی ساتھ اخلاص کی انہیں دعوت بھی دی گئی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے شیطان کے حملہ آوری سے آگاہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ان کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں، ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں، وہ سمجھتے رہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور جب محشر میں اٹھیں تو حالت یہ ہو کہ ان کے نام اعمال میں کوئی عبادت نہ ہو۔ اس سے وہ محفوظ رہیں، اس لیے قرآن میں بار بار اخلاص کی ترغیب دلائی گئی اور ریاکاری کی مذمت کی گئی۔ لیکن موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھیں، چھوٹے سے کام سے لے کر بڑے سے کام تک الا ماشاء اللہ اکثر ہماری طبیعت یہ ہو گئی ہے، اکثر ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ دکھاوا اور ریاکاری کے بغیر ہم سے کوئی خیر کا کام ہوتا نہیں۔ کسی بھی خیر کے کام میں ہم اس طرح مخلص ہو کر خیر کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس طرح کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو شیطان پہلے کیا کرتا ہے؟ عمل کرنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ عمل کرنے کے لیے پہنچ بھی جائے، خیر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ روزے کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، وہ کسی صدقے کی صورت میں ہو، کسی غریب کے مدد کی صورت میں ہو، کسی خیر کام میں آگے بڑھنے کی صورت میں ہو، مختلف خیر کی صورتیں ہیں نا، ان میں کسی کی طرف پہلے تو بڑھنے نہیں دیتا۔ اگر بڑھ جائے انسان، آگے بڑھ جائے، تو کوشش یہ کرتا ہے کہ شروع ہی سے کیا ہے اس کی نیت میں فطور پیدا ہو جائے، اس کی نیت میں فساد پیدا ہو جائے، تاکہ اس کا وہ عمل باطل ہو جائے،
اس کے اثرات ختم ہو جائیں، دنیا و آخرت میں اس عمل سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اگر بندہ محفوظ رہ جاتا ہے، بندہ کوشش کر لیتا ہے، محفوظ رہ جاتا ہے، کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر شیطان حالت عبادت میں ہمیں ریاکاری میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ تنہا ہم کوئی عبادت کر رہے ہوں اور تنہائی میں ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں، اکیلے میں چھپ کر ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں، تو وہاں اول امر میں تو وہ ریاکاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر ہم خود اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر کسی کے دیکھنے کا خیال تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا۔ لیکن اس کے بعد کیا شیطان خاموش بیٹھتا ہے؟ نہیں۔ اس کا ایک تیسرا مرحلہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے تو خیر کی طرف نہ آنے دیا جائے، اگر خیر کی طرف آ جائے تو اول امر میں ہی اس کی نیت کو کیا ہے؟ بگاڑ دیا جائے۔ اگر یہاں سے بھی بچ کر وہ کوئی عمل خیر کرے تو اب شیطان کی فکر یہ ہوتی ہے اس نے نیکی تو کر لی مگر یہ نیکی اس کی باقی نہ رہے، یہ خیر اس کا باقی نہ رہے، یہ اچھائی اس کی باقی نہ رہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جس عبادت کو آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے بچا کر اللہ کے لیے کی تھی، اس عبادت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا شوق آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، رغبت آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ آپ عبادت تو رات کی تنہائی میں کیے تھے، آپ تھے، آپ کا رب تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آپ نے کسی بیوہ کی مدد کی تھی، وہاں کوئی تیسرا انسان موجود نہیں تھا، آپ نے کسی یتیم کا سہارا بن کر کیا ہے اس کی مدد کی تھی، وہاں پر کوئی اور موجود نہ تھا۔ ایسے بہت سے کام آپ نے تنہائیوں میں اور اللہ کی مخلوق کی آنکھوں سے چھپا کر، نگاہوں سے چھپا کر آپ نے کیا تھا، عمل تو محفوظ ہو گیا تھا، مگر شیطان برابر فکر میں ہوتا ہے، شیطان برابر کیا ہے؟ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے اس عمل کو اللہ کی مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیں، اللہ کے مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیں۔ اور ہوتا بھی ہے، آپ دیکھیں ہم شوخیہ بیان کرتے ہیں، ایسا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ عمل جو صرف ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں ایک راز تھا، ہمارے اور ہمارے پروردگار کے بیچ میں ایک رابطہ تھا، جس کو ہم جانتے تھے، ہمارا پروردگار جانتا تھا، اس عمل کا ذکر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں میں کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی فلاں میں نے کیا ہے؟ بیوہ عورت کی مدد کی تھی، فلاں رات میں نے اتنی رکعتیں نماز پڑھی تھی، فلاں دن ہے نا میں خاموشی سے روزہ رکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے عبادت تو اللہ کے لیے کی، جس کے لیے عبادت آپ نے کی ہے وہ تو آپ کی عبادت سے واقف ہے، آپ کے دلی ارادے سے واقف ہے، آپ کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے، پھر لوگوں کو سنانے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، بذات خود ہم اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے تشت اسبام کریں، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں، آخر کیوں؟ یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہمارے دل پر ایک وار ہے، شیطان ہمارے دل میں یہ خیال بٹھاتا ہے، بار بار ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، یہاں تک کہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کیا ہے؟ اپنے اس پوشیدہ عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ اس طرح ریاکاری کے ذریعے انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل جو باعث ثواب تھا، باعث برکت تھا، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی برکت اب حاصل نہیں ہوتی، اس کا کوئی ثواب نہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے نہ آخرت میں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مرحلہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہے انسان کے لیے، اور قرآن کریم میں اسی لیے بار بار ریاکاری کی مختلف حیثیت سے مذمتیں کی گئی، مختلف حیثیت سے۔ جیسے سورۃ الماعون ہم پڑھتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ نے فرمایا وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے، ویل کی وادی کا عذاب ہے، کس کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں ریاکاری برتتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے اپنی عبادت پیش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ویل کی وادی کا عذاب ہے، ویل کی وادی کا عذاب ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی سخت الفاظ میں کیا ہے؟ اس کی مذمت کی گئی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کا میں تم پر اے میری امت اندیشہ کرتا ہوں، بہت سی ہلاکت خیزیاں ہیں، بہت سی خوفناک چیزیں صبح قیامت تک امت پر آنے والی ہیں، میرے آقا نے ایک ایک کر سارے فتنوں کی طرف اشارہ کر دیا، بعض چیزیں تفصیل سے بیان کر دی، بعض چیزیں اجمالی طور پہ بیان کر دی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ایک ایک فرد کی فکر تھی، تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کا مجھے میری امت پر اندیشہ ہے وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شرک اصغر ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کے احکام میں، اللہ کے افعال میں کسی کو ساجھا بنانا، شریک بنانا، یعنی جیسے ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں ویسے کسی اور کو بھی مانیں، جیسے اللہ کے صفات کو مانتے ہیں ویسے صفات کسی اور کے لیے مانیں، جیسے اللہ کے افعال مانتے ہیں ویسے افعال مخلوق کے لیے مانیں، جیسے اللہ کے امر ہے، اوامر ہے، ویسے کسی اور کی اوامر مانیں، تو یہ اللہ کی ساتھ کسی اور کو بھی اللہ جیسا بنانا ہے، معاذ اللہ، یہ شرک ہے، گناہ عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شرک کرتا ہے اسے معاف نہیں کرتا، جو شرک کرتا ہے اسے معاف نہیں کرتا۔ ایک شرک وہ ہے، مگر یہاں حدیث پاک میں شرک اصغر کا ذکر آیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں شرک اصغر؟ شرک کہا کسے جاتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک یہ ہے کہ بندہ رب کی عبادت کرے اور اس میں لوگوں کی تعریف کا محتاج ہو جائے۔ شرک یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رب کی عبادت کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رب کی عبادت کرے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری امت کے لیے مجھے جو اندیشے ہیں کہ فلاں چیز میری امت کو کیا ہے ہلاکت میں ڈالے گی، فلاں چیز میری امت کو ہلاکت میں ڈالے گی، ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو چیز عام ہے، جسے گناہ تو گناہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں لوگ، گناہ کا تصور بھی دور کی بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خیر وہ کر رہے ہیں 100 لوگوں کو سنانا بھی خیر کا کام ہے، جو خیر وہ اللہ کے لیے کیے ہیں اس خیر کو بلا کسی دینی مقصد کے، بلا کسی غرض صحیح کے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا بھی ثواب کا کام ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ اور چھوٹے سے بڑا، بڑے سے آپ دیکھیں بڑی عمر کے لوگ بھی مبتلا ہے، نوجوان بھی مبتلا ہے، پڑھے لکھے بھی مبتلا ہے، جن کو دینی علم نہیں ہے وہ بھی مبتلا ہے، گھر کی خواتین چھوٹے بڑے سب میں یہ مزاج، اور ہم اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے ہی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خیر کی طرف آتے کم ہیں، برائیاں جس قدر تیزی سے ہم سے ہوتی ہیں نیکیاں اتنی تیزی سے ہم نہیں کرتے، خیر کی طرف اتنی تیزی سے ہم بڑھتے نہیں ہیں، بہت مشکلوں سے ہم خیر کرتے ہیں، پھر جو خیر کرتے ہیں اس پر شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برے فعل سے، ریاکاری کے، ڈرایا ہم کو اور اس کے نقصانات سے آگاہ فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، میرے آقا علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ اور اس کے بعد میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی عبادت مخلوق کے لیے کرے، ریاکاری ہے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جہاں ہر بندے کو اپنے نیکی کے بدلے کی بڑی امید ہوگی، وہاں نہ وہ پیسوں کا طالب ہوگا، نہ وہ اچھی غذا کا طالب ہوگا، نہ وہاں دولت کی ضرورت ہوگی، دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہے گا، ساری دنیا لے کے اس کے سامنے رکھے اور ایک طرف نیکی کا جو ثواب ہے وہ رکھا جائے تو ساری دنیا دے کے بھی اس ایک نیکی کے ثواب کو وہ حاصل کرنا چاہے گا۔ میدان محشر کی یہ حالت ہوگی، کوئی قریبی سے قریبی رشتہ بھی کیا ہے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ماں بھی اپنے بیٹے کو اپنے حصے کی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بھائی بھی اپنے بھائی کو کیا ہے
اپنے حصے کی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا رشتہ تو وہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو جنم جنم کا رشتہ اسے کہتے ہیں، لیکن ہوتا انسان کا ایک ہی جنم ہے، ایک ہی جنم ہے، جنم جنم نہیں ہوتے، ایک ہی جنم ہے۔ اس کے بعد جو جنم ہوتا ہے وہ قبرستان کا جنم ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی دنیا ہوتی ہے۔ پھر بار بار کیا ہے، پلٹ کر انسان اس دنیا میں نہیں آتا، ایک بار بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ بھی ایک بار اس لیے بھیجتا ہے تاکہ آخرت کے لیے وہ تیاری کرے۔ تو وہ بیوی جس کے لیے شوہر اور وہ شوہر جس کے لیے بیوی مر مٹتی ہے، وہ رشتہ بھی صبح قیامت کے دن ایسا ہے کہ بیوی کو اگر ضرورت پڑے نیکی کی تو مرد اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور مرد کو ضرورت پڑے نیکی کی، بیوی اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ قرآن نے اسی نفسا نفسی کے عالم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن ہوگا جس دن انسان، یوم یفر المرء من امہ و ابی، جس دن آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی کوئی ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنے گا۔ ایسے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو جو دنیا میں ریاکاری کا عمل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے لوگوں کی تعریف کے لیے، صدقہ کرتے تھے لوگوں کی تعریف کے لیے، حج کر کے آئے لوگوں کی تعریف کے لیے تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، اور عمرہ کر کے آئے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو یہ جو جذبات ہے نا، کسی کو یہ برا لگ رہا ہوگا، مگر اچھی طرح سے یاد رکھیں اس کی وجہ سے آخرت کی وہ بربادی ہونے والی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو چیز ہے نا، بہت سے لوگ آج کے ماحول میں، اللہ آپ کو ہم کو اس بیماری سے بچائے، نہ ہم بچ سکتے نہ آپ بچ سکتے، اتنا زیادہ ماحول میں یہ برائی پھیل رہی ہے، ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، اور لوگوں کی تعریف کے لیے خیر کرنے کا جذبہ جو ہے نا، جہاں ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال، میں حدیث کی طرف آؤں گا، اس کی مثال آپ دیکھیں، بیوہ بہن ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، بھائی اللہ نے اسے ثروت دی ہے، دولت دی ہے، اپنی اس بہن کو اس پریشانی کے عالم میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، خاموشی سے چاہے تو مدد کر سکتا ہے، حق بھی ہے اس کا، تیار نہیں۔ اسی مالدار کو اگر کسی ایسی جگہ چندہ دینے کے لیے کہا جائے جہاں بلا کر اس کی شال پوشی کی جائے گی، اس کو ہار پہنایا جائے گا، اسے بہت بڑا سخی کہا جائے گا، تو آپ دیکھیں ایک طرف اس کی بہن پریشانی کے عالم میں ہے، اور شرعی اعتبار سے اس پر ذمہ داری بھی ہے کہ اس پریشانی میں اپنے بہن کا ساتھ دے، شریعت کا حکم بھی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر لوگوں کی تعریف نہیں ملے گی، بھائی بہن کے درمیان کیا ہے، قصہ ختم ہو جائے گا، اسی لیے وہاں وہ اپنے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں وہ اپنی بہن کو تھوڑے پیسے دے کے اس کی مصیبت حل کرنے کے لیے تیار نہیں، وہی شخص کیا ہے، جہاں تعریف کی بات آتی ہے نا، وہاں پر کیا ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا نام لکھاتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک دو نہیں، ایسی ہزاروں مثالیں ہماری زندگیوں میں مل جائیں گی۔ یہی ریاکاری اسی کو کہتے ہیں، دکھاوا اسی کو کہتے ہیں۔ اور ایسے کام کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ نمازیوں کو نماز کا ثواب مل رہا ہوگا، روزہ رکھنے والوں کو روزے کا ثواب مل رہا ہوگا، خیرات کرنے والوں کو خیرات کا ثواب مل رہا ہوگا، صدقہ کرنے والوں کو صدقے کا خیرات ثواب مل رہا ہوگا۔ اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا جو دنیا میں دکھاوے کی عبادت کرتے تھے، دکھاوے کے نیک اعمال کرتے تھے، دکھاوے کے لیے خیر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون لهم جزاء۔ اللہ فرمائے گا جاؤ دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے، جس کی تعریف کے لیے عبادت کرتے تھے، اسی کے پاس جا کر تمہاری نمازوں کا ثواب لے لینا، اسی کے پاس جا کر تمہارے صدقے کا ثواب لے لینا، اسی کے پاس جا کر تمہاری خیرات کا ثواب لے لینا، اسی کے پاس جا کر تمہاری نیکی کا ثواب لے لینا۔ وہاں جا کر دیکھو وہاں بدلہ ملتا کیا، میں نہیں دینے والا، میں نہیں دینے والا فرمائے گا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم کون سی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ بڑوں میں وہی مزاج ہے،
عمریں بیت گئی ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دن رات ہم ریاکاری کر رہے ہیں، دن رات ہمارے اعمال میں اخلاص کم اور دکھاوا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والی جو کیٹیگری ہے وہ ان کو فالو کر رہی ہے، پھر ان کے بعد آنے والے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ دن بہ دن ہمارے مزاجوں میں جو ہے نا ریاکاری بڑھتی جا رہی ہے، دکھاوے کا مزاج بڑھتے جا رہا ہے۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیکی کرنے کا جو جذبہ تھا پہلے، وہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، بولنے کے لیے رہ گیا ہے۔ عملی زندگی میں الا ماشاء اللہ ہم اس گناہ میں مجموعی طور پر مبتلا ہیں۔ ایک دو افراد کی بات نہیں ہے، پورا معاشرہ الا ماشاء اللہ سوائے چند کے پورا معاشرہ جو ہے اس ہلاکت خیزی میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں۔ گناہگار کو کم از کم اس بات کا احساس تو ہوگا نا میں گناہ کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی کیا ہے ندامت طاری ہوگی، شرمندہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، توبہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے، آج مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن ریاکاری کرنے والے کو کبھی احساس نہیں ہوگا، وہ تو اپنے آپ کو کیا ہے نیک سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میرے مرنے کی دیر ہے، حوریں میرا انتظار کر رہی ہیں، فرشتے میرا استقبال کریں گے، جنت کے دروازے میرے لیے کھولے گئے ہیں، یہ مزاج ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، ہلاکت خیزی کیسے لاتا ہے شیطان، اسی لیے قرآن نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو، دوست بنانے کی کوشش نہ کرو، اسے اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ کیسے انداز سے دیکھیں آپ، نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کر رہے ہیں آپ تو اس نیکی میں ابتداءً کیا ہے فساد ڈال دیتا ہے، اگر ابتداءً نہیں ڈالے، نیکی کر بھی لے آپ تو وہ نیکی آپ کے حصے میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ چند چیزیں ہیں، چند احوال ہیں، چند استثناءات ہیں، شریعت کی طرف سے کیا ہے وہاں پر عمل کو ظاہر کرنے کا حکم ہے، عمل کو ظاہر کرنے کا حکم ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایک دینی مقصد کے لیے کیا ہے عمل کا آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ جیسے پنجگانہ نمازیں ہیں، ریاکاری ہوتی بلکہ آپ گھر میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مزید آنا ہی پڑے گا، جماعت سے آپ نماز پڑھنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ شریعت کا ایک نظام ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو خیر کے اعمال ہیں، خاص طور پہ نفل جتنے اعمال ہیں، ان اعمال میں خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی شرعی وجہ موجود نہ ہو تو وہاں حکم یہ ہے کہ ہم اس کا اخفاء کریں، اس کو چھپائیں، اس میں ریاکاری کو داخل ہونے نہ دیں، اس میں دکھاوے کو داخل ہونے نہ دیں، ورنہ عبادت کر کے تھک بھی جائیں گے اور آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بس دو حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹوں۔ ایک صاحب مشکات نے مشکات شریف میں، صاحب زجاجہ میں روایت کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ میرے آقا نے فرمایا جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو دکھانے کے لیے صدقہ دیتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا حساب ہوگا، 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ان کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، ایک آدمی کو لایا جائے گا۔ کون ہوگا وہ آدمی؟ یہ وہ آدمی ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اللہ کی راہ میں جان نچھاور کر دی، اس نے شہید ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے شہادت کا کتنا اونچا مقام ہے، شہید کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، ارے اس کے خون کے قطرے زمین پر نہیں گرتے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شہید وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ بھئی اسے مردہ نہ بولو نہ سوچو، اتنا اونچا مقام۔ جنت کی الگ الگ نعمتیں، فضل، کرم، اللہ کی عنایتوں کا ذکر احادیث پاک میں ملتا ہے۔ اب اس شخص کو لایا گیا جسے دنیا شہید سمجھتی تھی، اللہ اس کو لانے کے بعد اللہ کے جو انعام ہے، جو اکرام ہے، یہاں تک کہ شہادت کی جو نعمت ہے وہ اس کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، وہ ان نعمتوں کو جانے گا، پہچانے گا اور مان لے گا کہ بھئی ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، کرم کیا۔ اس کے بعد اسے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں ہر آن تیری رضا کے لیے سب کچھ کرتا رہا، انتہا تو یہ کہ میں جنگ میں گیا، اپنی جان نچھاور کر دی تو بس تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا جب اتنے انعام اکرام میں نے کیے، میرے احسانات اتنے تھے تو تو نے کیا کیا؟ تو وہ شہید ہونے والا کیا کہے گا
مولا میں نے تو اسی لیے تو تیری بارگاہ میں کیا ہے اپنی جان نچھاور کر دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹا ہے تو۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ جھوٹا ہے تو۔ جنگ میں، اسلامی جنگ میں مارا جانے والا جسے ہم شہید سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جو حقیقی شہید ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے مرتبے ایسے عظیم موقع پر بھی جہاد اتنا عظیم موقع ہے کہ مجاہد جب حالت جہاد میں ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک حرکت عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا سواری پر سوار ہونا عبادت ہے، اس کا دشمن کی نگرانی کرنا عبادت ہے، اس کا تلوار اٹھانا عبادت، ایک ایک عمل اس کا عبادت شمار ہوتا ہے۔ ایسے عظیم عمل میں ریاکاری آ جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے، وہ اس حدیث پاک میں سمجھایا۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے شہید ہوا تھا، گیا تھا میدان جنگ میں اس لیے تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، بڑا قوت والا کہیں، لوگ تیرے بہادری کے چرچے کریں، اس لیے تو گیا تھا، مر گیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو کہے گا کہ اسے سر کے بل کھینچتے ہوئے، چہرے کے بل کھینچتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بندہ ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ جو دنیا میں بڑی محنتیں کر کے علم دین سیکھا ہوگا، دوسروں کو علم دین سکھا رہا ہوگا، یعنی بڑا عالم دین ہوگا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں لا کر اللہ اپنے احسانات اکرامات کو کیا ہے اس کے سامنے کرے گا، وہ دیکھ کر پہچان لے گا، جان لے گا۔ اس کے بعد رب کہے گا کہ میں نے اتنا کرم کیا تجھ پر، اتنے احسانات کیے، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ مولا اسی لیے تو میں دن رات محنت کر کے علم سیکھا، لوگوں کو علم سکھاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹا ہے تو۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ جھوٹا ہے تو اس لیے علم سکھاتا رہا تاکہ لوگ تجھے عالم کہے، لوگ تجھے قاری کہے، لوگ تیرے علم کی واہ واہ کرتے رہیں، لوگ تیرے علم کی تعریف کریں، اس لیے تو یہ کرتا رہا۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ پکڑ کر لے جاؤ، لے جا کر سر کے بل اسے کھینچتے ہوئے لے جاؤ، چہرے کے بل اسے کھینچتے ہوئے لے جاؤ، لے جا کر جہنم میں ڈالو۔ آپ دیکھیں علم دین حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا اتنا اونچا عمل ہے کہ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن اس عمل میں بھی جب ریاکاری آ جاتی ہے، اتنے اعلیٰ عمل میں بھی جب دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے تو نتیجہ وہ نکلتا ہے۔ تو آپ سوچیں ہماری ٹوٹی پوٹی نمازوں کا کیا ہوگا، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کا کیا ہوگا، ہمارے ٹوٹے پوٹے روزے اور صدقات و خیرات کا کیا ہوگا۔ اور ایک آخری شخص میرے آقا نے فرمایا لایا جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے دنیا کو کھول دیا تھا، اصناف و اکناف کے اموال اسے عطا کیے تھے، مختلف قسم کی دولت اللہ نے اسے دی تھی، اور ناز و نعم میں وہ پلا تھا، اسے اللہ کا کرم بتایا جائے گا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مولا جہاں جہاں تو چاہتا تھا وہاں وہاں میں نے تیرے دولت کو صرف کیا ہے، تیری دی ہوئی دولت کو میں نے خرچ کیا ہے، جہاں جہاں تو چاہتا تھا میں ہر جگہ دیتا رہا، کبھی کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر دولت خرچ کرنی چاہیے میں نے نہ خرچ کی ہو، میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے تو اس لیے دولت خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ تیری دولت خرچ کرنے کی وجہ وہ نہیں تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ دولت میری نہیں ہے، میرے رب کی ہے، میرے رب کی عنایت ہے، میں رب کی رضا کے لیے اس کو دوں، یہ نیت نہیں تھی۔ تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو نے جو چاہا تھا وہ ہو گیا، لوگوں نے تیری تعریف بھی کر دی، لوگوں نے تجھے سخی بھی کہا، اب یہاں تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ منہ کے بل سے کھینچتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، یہ تین عمل جو ہے اسلام کے سب سے اعلیٰ ترین اعمال ہیں، جہاد، علم دین کا سیکھنا اور سکھانا، اور اللہ جسے صاحب ثروت کرے اور اس کا دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بے شمار اجر و ثواب اس میں ہے۔ ان بڑے اعمال میں جب ریاکاری آتی ہے تو برباد ہو جاتا ہے انسان۔ تو آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے کام ہم کرتے، آج شادی کر رہے ہیں تو لوگوں کو اللہ سے زیادہ کیا ہے، لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ شادی میں ہما و اقسام کے، کس نے کہا تھا آپ کو کہ بھائی بینک جاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ، 10 بڑی 6 گنا 7 گنا کیا ہے تم قرضہ لو، قرضہ لے کے ان کو بریانی کھلا کے ان کی تعریف سننے کی تو کوشش کرو۔ اللہ نے آپ کو جتنا دیا اس کے حساب سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے، اللہ کو راضی کرنے کا سوچتے۔ آج ہم نے انسانوں کا سوچا، ہوا کیا؟ آپ حیدرآباد سے باورچی منگائے، آپ ممبئی سے باورچی منگائے، کھلائے پلائے، جاتے ہوئے لوگ کیا بولیں گے؟ ارے بھائی سب اچھا بنا تھا، میٹھا اچھا نہیں بنا تھا، سب اچھا بنا تھا، سالن میں ذرا یہ کمی تھی، سب اچھا بنا تھا، بریانی میں جو چاول ہے نا ایسا ہو گئے تھے، گوشت کو ایسا گلنا تھا،
تم جس کی تعریف حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تعریف ملی، گناہ میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اپنی دنیا بھی برباد کر دی، اپنی آخرت بھی برباد کر دی۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبادت کرو، خیر کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر خیر کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیر کرو۔ اسی لیے جب جبریل امین ایک انسانی صورت میں آ کر میرے مصطفیٰ سے پوچھا تھا کہ مولا کی عبادت کیسے ہو، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بخاری مسلم دیگر کتب احادیث میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، رب کی ایسی عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، آج کے معاشرے کا یہ سب سے بڑا ناصور ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں، ورنہ تھوڑے بہت بھی جو نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہیں اس کے لیے بھی خطرے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے انجانے میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ریاکاری دکھاوا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو معاف فرمائے، اپنی بچی کچی زندگی میں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی ریاکاری اور دکھاوے کے اعمال سے اللہ پاک ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔